پاکستان کی قومی اسمبلی نے اپنے حالیہ اجلاس کے دوران ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں 24 یونیورسٹیوں کے قیام کے بل منظور کیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون سازی کی روایت سے ہٹ کر ان یونیورسٹیوں کے قیام کے مسودہ جات کو بحث کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو نہیں بھیجا گیا، اور جب ان کو منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا گیا اس وقت اراکین کی بہت کم تعداد اسمبلی میں موجود تھی اور ان بلوں کو ایک کے بعد دیگرے منظور کروا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بحث چل پڑی کہ آخر اتنی یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری میں ایسی کیا عجلت تھی کہ ان کو بغیر کسی بحث کے فوراً منظور کر لیا گیا۔ جن یونیورسٹیوں کے قیام کے مسودوں کی منظوری دی گئی ان میں میٹروپولیٹن انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، عسکری انسٹی ٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن، فیڈرل ضیاء الدین یونیورسٹی، دی انڈس یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، دی انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، پاک چائنا گوادر یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف شہید بے نظیر بھٹو، انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ پروفیشنل اسٹڈیز شیخوپورہ، انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوائز اسٹڈیز قاسمک، انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز بلے شاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، زراوی انسٹی ٹیوٹ، دی انٹرنیشنل اسلامک انسٹی ٹیوٹ فار پیس، شاہ بانو انسٹی ٹیوٹ، جڑاوالا انٹرنیشنل میمن یونیورسٹی، ابیہا انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، مفتی اعظم اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلام آباد انسٹی ٹیوٹ آف ماڈرن سائنسز، البیرونی انٹرنیشنل یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف ہیلتھ ایمرجنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اور دی ہارزن یونیورسٹی شامل ہیں۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے نظام سے منسلک ماہرین کا خیال ہے کہ ان 24 یونیورسٹیوں میں سے زیادہ تر بااثر افراد کی ملکیت ہیں۔ یونیورسٹیوں میں زیادہ تر بااثر افراد کی ملکیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی عجلت میں منظوری دے دی گئی ہے۔ ماہر تعلیم اور تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر ملک نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ منظور کی گئی یونیورسٹیوں میں سے زیادہ تر ان لوگوں کی ہیں جو بڑے کاروباری افراد، بااثر اور پارلیمنٹیرینز کے قریبی لوگ ہیں۔ اب ریئل اسٹیٹ میں کاروبار کرنے والے لوگ، میڈیا ہاؤسز کے مالکان، یہاں تک معروف پیپر اور مدرسوں کا نیٹ ورک چلانے والے افراد بھی یونیورسٹیوں کے چارٹر لے رہے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز کے مالکان، یہاں تک کہ معروف پیر اور مدرسوں کا نیٹ ورک چلانے والے افراد بھی یونیورسٹیوں کے چارٹر لے رہے ہیں، اور چونکہ یہ اسمبلی کے آخری دن ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس سلسلے میں قانون سازی کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ پارلیمانی امور کے سینئر صحافی اور انگریزی روزنامہ ڈان کے اسلام آباد میں بیورو چیف عامر وسیم کے مطابق اتنی جلد بازی میں اتنے زیادہ بل پاس کروانے کی وجہ یہ ہے کہ نجی یونیورسٹیوں کے بل اراکین اسمبلی ذاتی حیثیت میں پرائیویٹ ممبرز کے دن پیش کرتے ہیں۔ اس اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے صرف 2 پرائیویٹ ممبرز بچتے تھے۔ گزشتہ ہفتے جس دن یہ بل منظور کروائے گئے اس دن پرائیویٹ ممبرز دن تھا۔ اب اس کے بعد محض ایک اور پرائیویٹ ممبرز دن بچا ہے، اس لیے اتنی زیادہ بل اس دن منظور کروائے گئے کیونکہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی ہے اور یہ بل ابھی پیش نہیں کیے جا سکے تھے، لہٰذا جن اراکین نے یہ بل پیش کرنے تھے وہ ان کو فوری طور پر اسمبلی میں لے آئے تاکہ مدت ختم ہونے سے پہلے منظور ہو جائیں۔